بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. جی ہاں، یہی وہ بزم ہے جہاں ایمان و یقین تازہ ہوتا ہے، تشنہ لبوں کی تسکین ہوتی ہے، خوابیدہ ضمیر بیدار ہو جاتے ہیں، مضطرب اور بے قرار دلوں کو چین و سکون کی دولت ملتی ہے. اور کیوں نہ ملے جہاں ذکر اللہ کے زمزمے، وحدانیت الہی کے قمقمے اور قدرت الہی کے تذکرے ہوں. اور قرآن کریم تو سب سے بڑا ذکر، آب حیات، رحمتوں اور نعمتوں کی موسلادھار بارش برسانے والا بادل اور سکون و راحت کا دفینہ ہے کہ اس بزم میں ہر ایک میکش کو وحدت کا جام پلاتے ہیں. اس بزم میں ہر ایک میکش کو وحدت کا جام پلاتے ہیں، پیغام شریعت دیتے ہیں، انداز وفا سکھلاتے ہیں. ہاں، علم کے اس میخانے میں پینے سے سرور آ جاتا ہے، اسرار حرم کھل جاتے ہیں، جینے کا شعور آ جاتا ہے. قابل قدر حاضرین، قرآن کریم کی دو بنیادیں ہیں. اول الفاظ قرآن، دوم معانی قرآن. جس طرح تقریر و تحریر، دعوت و تبلیغ اور دینی درسگاہوں کے ذریعے قرآنی تعلیمات کو عام و تام کرنا ہمارا فرض ہے، خانقاہوں اور محافل ذکر و مراقبے کے ذریعے اخلاص و یقین پیدا کرنا ہماری ضرورت ہے. اسی طرح الفاظ قرآنی کو صحیح ادا کرنا، بہتر سے بہتر اور اچھے سے اچھے لب و لہجے میں اس کی تلاوت کرنا، سیکھنا اور سکھانا، تجوید و قرات کی حدود میں رہ کر اس کو مزین کرنا، منقول من الرسول ادا کو من و عن امت میں تبلیغ و ترویج کرنا بھی ہمارا انتہائی اہم دینی فریضہ ہے، جس کی انجام دہی میں آج ہر جگہ شعبہ تجوید و قرات سرگرم عمل ہے. چنانچہ ہمارے مسابقے کی آج کی یہ محفل بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. رفیقان انجمن، آج ہمارے لیے بڑی نیک بختی اور سعادت کی بات ہے کہ ہمارے درمیان مختلف علوم و فنون کی ماہر شخصیات موجود ہیں، جن کی علمی و فنی، تعلیمی اور تربیتی زندگی مستقل ایک مہکتا ہوا گلشن ہے. علم و عرفان کی اس بزم جنوں کے لیے بطور صدر اور میر کارواں ایک ایسے گل کا انتخاب عمل میں آیا ہے جو بذات خود بھی ایک گلستان کی حیثیت رکھتا ہے، جن کی خوشبو سے ایک عالم معطر ہے. اس سے میری مراد خادم القرآن والمساجد حضرت مولانا غلام محمد صاحب وستانوی کی ذات گرامی ہے. میں حضرت کا نام نامی صدارت کے لیے پیش کرتا ہوں. امید حضرت ہمیں اجازت مرحمت فرمائیں گے. ہم بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ حضرات حکم سے درخواست کرتے ہیں کہ اپنی جائے نشست پر تشریف لا کر ممنون و مشکور فرمائیں. فجزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء. اب ہم آپ کے جذبات کے درمیان مزید حائل نہ ہوتے ہوئے اصل مقصد کی طرف بڑھ چلتے ہیں. یوں تو حصول خیر و برکت کی غرض سے ہر مجلس کا آغاز تلاوت کلام اللہ ہی سے کیا جاتا ہے، مگر چونکہ ہمارا آج کا اجلاس بھی قرآن کریم ہی کی مناسبت سے منعقد ہوا ہے، اس لیے ہم براہ راست فرع اول کے مصاحب نمبر 11 کو دعوت اسٹیج دیتے ہیں. موصوف تشریف لائیں اور تلاوت کلام ربانی سے سامعین کو مستفید فرمائیں. فرع اول مصاحب نمبر 11. أنا أقرأ برواية روايس عن الإمام يعقوب الحضرمي من طريق التمار من كتاب التحبير التيسير والدرة المضية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه.
والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. ما شاء الله. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. الله سبحان الله. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد. ما شاء الله سبحان الله. أحسنت وزينت. ومكر أولئك هو يبور. هو الذي خلقكم من تراب. ما شاء الله. ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا. وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. ما شاء الله. زيدك اللهم زد فزد. إن ذلك على الله يسير. إن ذلك على الله يسير.
وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه. الله أكبر، ما شاء الله. وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها. ما شاء الله. اللهم زد فزد. وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. صدق الله العظيم. قرأ الداني بها على عبد الرحمن البغدادي، وقرأ بها على التقي محمد المصري، وقرأ بها على إبراهيم الإسكندري، وقرأ بها على زيد بن الحسين، وقرأ بها على عبد الله البغدادي، وقرأ بها على أبي العز القلانسي، وقرأ بها على الحسن وقرأ بها على الحسن الواسطي،
وقرأ بها على الحمام، وقرأ بها على النحاس، وقرأ بها على التمار، وقرأ بها على رويس، وقرأ بها على يعقوب حضرمي رحمهم الله تعالى. मुसाहिम नंबर 12। أنا أقرأ برواية هشام عن الإمام عبد الله بن عامر الشامي من طريق الحلواني من كتاب الشاطبية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون. ما شاء الله. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. ما شاء الله. ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين. ما شاء الله. بارك الله فيك. أن أرسل معنا بني إسرائيل. ما شاء الله. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين.
ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. ما شاء الله، اللهم زيدك. قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما. ما شاء الله. إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. ما شاء الله، أحسنتم وزينتم، ما شاء الله. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال أولو جئتك بشيء مبين. قال فأت به إن كنت من الصادقين. ما شاء الله. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. ما شاء الله.
ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. صدق الله العظيم. قرأ الداني بها على الشيخ أبي الفتح الفارس بن أحمد الفارسي، وقرأ على السامري، وقرأ على الخزرزي، وقرأ على الحلواني، وقرأ على الدمشقي، وقرأ بها على أبي سليمان أيوب بن التميم التميمي، وقرأ على يحيى بن حارث الذماري، وقرأ على عبد الله بن عامر الشامي رحمهم الله تعالى عليهم أجمعين. کہ غنچہ ہے، گل ہے، سبزہ ہے، ابر بہار ہے. غنچہ ہے، گل ہے، سبزہ ہے، ابر بہار ہے، سب جمع ہو چکے ہیں، بس تیرا انتظار ہے. موصوف تشریف لائے اور کتاب مبین کی تلاوت بروایت ابی الحارث ترتیلاً پیش فرمائے. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أقرأ برواية أبي الحارث عن الإمام أبي الحسن علي الكسائي الكوفي من طريق البغدادي من كتاب الشاطبية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وحرم على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. ما شاء الله، بارك الله فيك. حتى إذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون. ما شاء الله. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا
يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. الله سبحانه. أحسنت المقام ما شاء الله. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. ما شاء الله. أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها. ما شاء الله. اللهم زد فزد. وكل فيها خالدون. ما شاء الله. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. إن الذين سبقت لهم منا الحسن أولئك عنها مبعدون. ما شاء الله. اللهم بعدنا من النار. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. ما شاء الله. وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم. ما شاء الله. زينت يا قاري. اللهم زيدك. وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. ما شاء الله. هذا
بدأنا أول خلق نعيده. ما شاء الله. سبحانك يا رب. وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ما شاء الله. جميل. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده. ما شاء الله. وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ما شاء الله. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. آفتاب علم و حکمت کی ضیاء ہے الکتاب. آفتاب علم و حکمت کی ضیاء ہے الکتاب. ایک بساط نور ایک ذری ردا ہے الکتاب. الکتاب 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 الکتاب. پر خطر راہوں میں اپنی رہنما ہے الکتاب. زیست کی ظلمت میں ایک روشن دیا ہے الکتاب. کارواں کو منزلوں کا جس سے ملتا ہے شعور. وہ صدائے لم یزل ہے وہ درا ہے الکتاب. آفتاب علم و حکمت کی ضیاء ہے الکتاب. ایک بساط نور ایک ذری ردا ہے الکتاب. بام رفعت پہ جو چمکائے مثال آفتاب. زینِ عظمت ہے اور بخت رسا ہے الکتاب. عالم انسانیت کی کامیابی کی کلید
یعنی انسانوں کی خاطر کی میاں ہے الکتاب، آفتاب علم و حکمت کی ضیاء ہے الکتاب، ایک بساط نور ایک ذری ردا ہے الکتاب، الکتاب 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 الکتاب۔ بے عمل کی زندگی بے کیف ہے، بے روح ہے، مضطر و بے تاب روحوں کی دوا ہے الکتاب، جس کی آمد ہے نسیم صبح دم فصل بہار، گلشن ہستی میں رحمت کی گھٹا ہے الکتاب، آفتاب علم و حکمت کی ضیاء ہے الکتاب، ایک بساط نور ایک ذری ردا ہے الکتاب، الکتاب 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 الکتاب۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد۔ آغاز اس خلاق اعظم کے نام سے جن کے اسم اعظم کا ورد کر کے سورج طلوع ہوتا ہے، اور ابتدا اس قادر مطلق کے نام سے جس کی قصیدہ خوانیاں کر کے تجلیاں اپنے سفر شروع کرتی ہیں۔ معزز مکرم اساطین علم و فضل، مہمانان عظام اور حاضرین محفل، میں اور آپ بخوبی اس بات سے واقف ہیں کہ یہ پرنور و پرکیف محفل ہمارے اس سفر کی آخری منزل ہے، جو کہ ابتدائے سال میں برے طمطراق کے ساتھ شروع ہوا تھا۔ اس بیچ نظم و نسق کے دست و بیاباں میں آبلا پائی اور صحرا نواردی کے بعد بوقت اختتام ان گزرے ہوئے لمحات پر طائرانہ نظر ڈالیں تو کبھی محنت و مشقت اور کبھی غفلت و فرصت اور سرمستی و مدہوشی سے مرکب حیات مستعار کا یہ عرصہ ایسا خواب محسوس ہونے لگتا ہے جن کی ابتدا کا ابھی پوری طرح شعور بھی نہ ہوا ہو کہ آنکھ کھلنے پر اس کے اختتام کا مرحلہ بھی سر ہو جائے۔ بہرحال یہ رونق محفل اور پرنور فضا اس کتاب ہدایت کی خاطر ہے جو ہمارے خوشبختیوں کی کل کائنات ہے، جس کی منور سطور میں حیات رعنا کی حسین ترتیب ہے، جس کے لفظ لفظ میں دانش و بصیرت کا سامان رحمت، جس کے روشن صفحات پر ہماری جگمگاتی معاشرت کے اسالیب ہیں۔ محترم حاضرین، انہی عظیم مقاصد اور تمام ضوابط کے ساتھ تجوید کی رعایت کرتے ہوئے تلاوت قرآن کے رواج کو عام کرنے کے عظیم مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے جامعہ ہاضہ میں بنام شعبہ لجنۃ التجوید والقراءات کی بنیاد ڈالی گئی۔ سامعین با تمکین، اب اصل مقصد کی خاطر عرض ہے کہ ہر سال کی طرح امسال بھی ہم اراکین لجنۃ التجوید کے ذمے تمام کارروائیاں سپرد کی گئیں، اور 26 شوال سن ہجری 1444 مطابق 17 مئی سن عیسوی 2023 بروز بدھ کو ایک افتتاحی جلسہ کا انعقاد عمل میں آیا، جس میں خطابت و نصیحت کے ذریعے طلباء کے خوابیدہ جذبات اور جوش و ولولے کو مہمیز لگائی گئی۔ اس کے بعد مرحلہ آتا ہے لجنۃ التجوید والقراءات کی سب سے پہلی اور اہم کارروائی کا، اور وہ ہر ہفتے شعبہ کا قیام تھا، تاکہ جس میں طلباء اپنے سینے میں دبی ذوق و شوق کی چنگاری کو بھڑکانے اور اپنی پوشیدہ صلاحیتوں کو روبکار لانے کے لیے مختلف کیفیات، ترتیل، تدویر میں تلاوت قرآن کریم پیش کر سکیں۔
چنانچہ اس عظیم کام کو انجام دینے کے لیے طلباء کو ان کے مستوی اور صلاحیت و درجہ کے تناسب سے کل 90 شعبوں میں تقسیم کیا گیا. پھر ہر شعبوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے ہر ہفتہ ایک حصے کو تدویر اور ترتیل کی شکل میں متعین رکوع پیش کرنے کا مکلف بنایا گیا. ہر شعبے میں ایک مشاق طالب علم کو صدر شعبہ بنایا گیا جو طلباء کی تلاوت سن کر ان کی حوصلہ افزائی کرتا اور غلطیوں پر متنبہ کرتے ہوئے اصلاح کرتا. ٹھیک اسی طرح فرائض و امامت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ہر ہفتہ مستقل 2 شعبے خطبہ جمعہ کی مشق کے لیے مقرر کیے گئے جن میں طلباء کو عربی اسلوب میں خطبہ پیش کرنے کا مکلف بنایا گیا، اور اسی طرح متعدد خطبہ زبانی یاد کروائے گئے. بحمداللہ طلباء نے سال بھر محنت و مشقت کے ساتھ عمدہ کارکردگی کا ثبوت دیا اور پورے ذوق و شوق کے ساتھ سرگرم عمل رہے. جی ہاں، صلاحیت و قابلیت پیدا کرنے والے اس کارخانے کی بھٹی میں جو طلباء سال بھر جد و جہد اور رغبت کے ساتھ تپتے رہے وہی اس سالانہ مسابقہ کی زینت قرار پائے جن کے محض مظاہرے قرات کا انعقاد کیا گیا. حیرت کی بات تو یہ ہے کہ یہ مظاہرہ صرف شب جمعہ میں ہوتا تھا جو طلباء کی چھٹی کا موقع ہے. پھر بھی دنیں خارج اوقات میں طلباء کی صوتی صلاحیت کو پروان چڑھانے کی غرض سے اذان کی مشق کے لیے چند حلقے بنائے جن میں خود اساتذہ طلباء کو اذان و اقامت کی مشق کراتے تھے. ماشاءاللہ 132 طلباء نے حصہ لیا جن میں سے دوسرے اہلیتی مسابقہ کے لیے ترتیل کی فرح میں 88 طلباء اور تدویر کی فرح میں 142 طلباء منتخب ہوئے. پھر ان میں سے اہلیتی مسابقہ میں ترتیل میں 34 طلباء اور تدویر میں کل 30 طلباء نے معیاری نمبرات حاصل کر کے قراءت 10 من طریق الشاطبیہ والدرہ میں 13 طلباء اور فرع ثانی بروایت حفص من طریق الشاطبیہ میں 21 طلباء نے شرکت کی. اور کیفیت تدویر میں بھی 30 طلباء کو 2 فرعوں میں تقسیم کیا گیا. فرع اول قراءت 10 من طریق الشاطبیہ والدرہ 8 طلباء اور فرع ثانی بروایت حفص من طریق الشاطبیہ ساجد حضرت مولانا غلام محمد صاحب وستانوی متعان اللہ بطول حیاتہ اور مدیر التنفیذ علینا کے ہم اراکین لجنہ بے حد ممنون و مشکور ہیں کہ انہوں نے ہماری قدم قدم پر رہنمائی کی اور طلباء کی حوصلہ افزائی کے لیے خطیر رقم کرتے ہیں ان طلباء کا جو کسی بھی حوالے سے لجنۃ التجوید والقراءات کی کاروائیوں میں معین و مددگار بنے. فجزاهم اللہ عنا واحسن الجزاء والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ان تمام مساہمین طلباء کے سامنے ایک شعر پیش کرنا چاہتا ہوں کہ فتح و شکست تو مقدر سے ولے امیر، فتح و شکست تو مقدر سے ولے امیر، مقابلہ تو دل ناتوا نے خوب کیا. ماشاءاللہ تمام مساہمین مبارکباد کے قابل ہیں، لیکن چونکہ اس میں بھی ہمیں درجہ بندی کرنی ہے اس لیے میں پہلے فرع ثانی کا اعلان کرنے جا رہا ہوں. تیسرے نمبر پر 2 طلباء کامیاب ہوئے ہیں. شہزاد پورنیہ عربی دوم فرع ثانی میں شہزاد پورنیہ عربی دوم تیسرے پوزیشن سے کامیاب ہوئے ہیں. موصوف تشریف لائیں اور اپنا انعام حضرت کے ہاتھوں وصول فرمائیں. اسی طریقے سے تیسری پوزیشن ایک اور طالب علم نے حاصل کی ہے، عبداللہ سہارنپور متعلم عربی چہارم. موصوف تشریف لائیں اور اپنا انعام حاصل کریں. ان کو کتاب کی شکل میں بھی انعام دیا جا رہا ہے اور انشاءاللہ نقد بھی پیش کیا جائے گا. اسی طریقے سے قاری حسین صاحب کی طرف سے ایک انعام ہے اور اس عاجز کی طرف سے عطر کی بوتل بھی انعام میں دی جا رہی ہے. اس فرح میں جو مساہمین ہیں وہ آگے رہیں. فرع ثانی میں دوسرے نمبر سے کامیاب ہونے والے طالب علم ہیں حفظ الرحمن منی پوری متعلم عربی چہارم. موصوف تشریف لائیں اور اپنا انعام حاصل کریں. اور پہلے نمبر سے کامیاب ہونے والے طالب علم ہیں الیاس منی پوری متعلم عربی اول.
اللہ مبارک کرے. الیاس منی پوری عربی اول جگہ دے دیں. بار بار کہا جاتا ہے مساہمین آگے بیٹھا کریں. اب ہم فرع اول کے مساہمین کے نتائج کا اعلان کرنے جا رہے ہیں. فرع اول میں تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم ہیں مولوی طلحہ رنجنی، متعلم تخصص فی التجوید والقراءت. دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم رہے مفید الاسلام آسام، متعلم عربی ششم. اور آخری پہلے نمبر سے اس فرع میں کامیاب ہونے والے طالب علم رہے حفیظ الحق بنگال، متعلم عربی ششم. اللہ مبارک کرے. عربی اول کے ایک چھوٹے سے طالب علم ہیں جنہوں نے حکم حضرات کی خدمت میں ایک چھوٹا سا تحفہ پیش کیا ہے. ان کے نام قلم پر لکھ کر پیش کیے ہیں. اسی طریقے سے دونوں مہمان خصوصی اور حضرت صدر محترم کے لیے بھی قلم پیش کیا ہے. میں حکم حضرات سے گزارش کروں گا کہ حضرت کے ہاتھوں یہ انعام حاصل کریں. عربی اول کے ایک طالب علم ہیں، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے یہ لکھا ہے. پہلے حکم حضرات کو دلواؤ. حکم حضرات قاری قاسم صاحب وہ خوبصورت پیکٹ بھی خود اپنے ہاتھوں سے بنا کر لائے ہیں. انہیں ذوق اللہ نے عطا کیا ہے. اس کے اندر قلم ہے جو ان کے نام کا ہے. قاری ابو بکر صاحب، قاری عامر صاحب. اسی طریقے سے مہمان خصوصی استاد محترم قاری رضوان صاحب کو بھی پیش کیا جا رہا ہے. اور ہمارے دوسرے مہمان خصوصی قاری اسماعیل صاحب بسم اللہ، ان کو بھی پیش کیا جا رہا ہے. اور ایک قلم حضرت کے لیے بھی طالب علم نے تیار کی ہے حضرت کے نام سے. اب میں حضرت سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنی نصیحت اور دعا پر مجلس کا اختتام فرمائیں. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. مہمانان کرام، اساتذہ اعظام اور عزیز طلباء، کوئی لمبی تقریر نہیں کرنی ہے، ورنہ تقریر کا موقع ہے. الحمدللہ آپ حضرات نے قرآن شریف کی تلاوت کی اور بعض طلباء نے بہت اچھے انداز میں قرآن کریم کو پڑھا. اللہ تعالیٰ مزید ان کو ترقی عطا فرمائے. جو طلباء محنت کرتے ہیں تو وہ محنت کرنے والوں کی محنت برباد اور ضائع نہیں ہوتی ہے. جیسے گزشتہ مسابقے میں پہلا نمبر کا جو بچہ کامیاب ہوا، ان کے والد یہاں پڑھاتے ہیں. اس بچے نے اتنا اچھا قرآن پڑھایا کہ جو جج لوگ آئے تھے اس میں فورن کے، انڈیا کے نہیں تھے، وہ جج لوگوں نے اس بچے کے انعام نمبر دینے کے بعد یہ اعلان کیا کہ ایک بڑا مسابقۃ القرآن کا پروگرام باہر ہونے والا ہے، ہم اس بچے کو اس میں دعوت دیتے ہیں. دیکھیے بچہ کہاں کا ہے، جج کون ہے، لیکن اصل کیا ہے، محنت. تو آپ حضرات کو بھی ایک ہی بات کہی جاتی ہے کہ قرآن کریم اللہ کی مقدس کتاب ہے. جتنی محنت، کوشش، کاوش ہم کریں گے، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ ہمیں کامیاب کرے گا. محنت کریں گے بھائی. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و سندنا و مولانا محمد مبارک وسلم. اللہم انکا عفو کریم رحیم تحب العفو عنا یا کریم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین.
اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے اللہ ہمارے مدارس کی، مکاتب کی، اے اللہ اس کی حفاظت فرما۔ جامعہ اور جامعہ کے ماتحت چلنے والے جتنے شعبے ہیں، ہر شعبے کو اے اللہ ہر اعتبار سے کامیابی مقدر فرما۔ جتنے طلباء ہمارے پاس اور دوسرے مدرسوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان سب کو علم نافع عطا فرما، اخلاق کی بلندی عطا فرما۔ یہ آج جو مہمانان کرام، اساتذہ اعظام ہمارے یہاں باہر سے آئے ہیں، اللہ ان کے آنے کو قبول فرما اور ان کی محنتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔